السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے اخبار آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، روز محشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ آج ہم نے مولانا صاحب کو بلایا ہے، کچھ اہم سوالات پوچھیں گے ہم ان سے۔ مولانا صاحب شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا سوال ہے آپ سے، ماہ سفر سے متعلق مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، صدق اللہ العظیم۔ ماہ سفر سے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول بیان فرمایا۔ وہ اصول یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالی نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو تم کو ہدایات، تعلیمات، جو دین، جو شریعت کے احکامات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں، آپ اسی کو مانے، ایمان رکھے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے، اور جس چیز سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے مسلمانوں کو اس سے رک جانا چاہیے۔ ماہ سفر سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا سفر، یہ جملہ اتنا جامع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ جتنے سفر سے متعلق توہمات تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے کے ذریعے سے ان تمام توہمات کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا۔ اسلام سے پہلے سفر سے متعلق، ماہ سفر سے متعلق لوگوں کے عجیب عجیب عقیدے تھے۔ مثلا لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نحوست ہے اس پہ، اس لیے کوئی خیر کا کام اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر شادی ہے، تو شادی سے متعلق لوگوں کا یہ ایک خیال تھا، وہم تھا کہ جو شادی ماہ سفر میں کی جاتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس میں جدائی ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان، یا یہ ہے کہ اس میں اولاد نہیں ہوتی، تو اس لیے پھر لوگ ان خرابیوں سے بچنے کے لیے وہ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ جو لوگ ماہ سفر میں اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تو ان کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، اس میں ان کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے پھر لوگ کاروبار بھی نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح کسی خیر کے کام کی طرف لوگ سفر بھی نہیں کرتے تھے کہ جو اس مہینے میں سفر کرے گا وہ اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ان توہمات سے جو ہے نا بچنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ لا سفر، کہ سفر کے مہینے کے متعلق جتنے لوگوں کے شبوں کو شبہات ہیں، بدشگونیاں ہیں، بدفعالیاں ہیں، پورے توہمات ہیں، فرمایا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں آپ کو اس سفر سے متعلق دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ اس ماہ مقدس کے اندر سفر المظفر کے اندر، اس لیے پھر اس کا نام سفر المظفر کے کامیابی والا مہینہ، کہ اس کائنات میں عظیم جو ہے نا جوڑا
جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح اسد اللہ الغالب جن کو شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عظیم جوڑا جو ہے ان کی شادی اس ماہ سفر المظفر میں ہوئی. اور دیکھیں یہ کتنی کامیاب شادی ہے جی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے اس کامیاب جوڑے کو جو اولاد عطا فرمائی، سبحان اللہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ. ایک حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں میرے بیٹے سیدنا حسین سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور انہوں نے زندگی بھر اسلام کی خاطر قربانیاں دی، اور زندگی کا آخری لمحہ اور خون کا آخری قطرہ اسلام کی خاطر انہوں نے بہایا. یہ کتنی کامیاب شادی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس سے بڑی کامیاب شادی شاید صحابہ میں سے کسی کی نہ ہو. تو اس لیے ہم مسلمانوں کو اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر شریعت مطہرہ کو لانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ اور شادی اگر اس مہینے میں ہو سکتی ہے تو ہم مسلمانوں کو اسی نسبت سے اس مہینے میں ضرور شادی کرنی چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے لا سفرہ، کہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی بدشگونی کوئی منحوسیت کچھ بھی نہیں ہے، بس مسلمانوں کو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں کوئی منحوس نہیں. ایک بات دوسرا یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں نعوذ باللہ، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس منحوس مہینے میں کوئی سفر نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ اسلام میں جو سب سے مبارک اور عظیم سفر ہے ہجرت کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جو سفر کیا ہے اسی سفر کے مہینے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر اسی سفر اور مظفر کے مہینے میں شروع کیا. اور دیکھیں یہ ہجرت کتنا کامیاب ہوئی بھی کہ اسلام کی اشاعت اور جو ہے اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی سربلندی کا سبب یہ ہجرت بنی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن کو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں اور صحابہ کو ہجرت کا حکم ہو رہا ہے، تو یہ کتنا مبارک سفر ہے. اور اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عظیم سفر کرنا اس مہینے کے اندر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس مہینے میں جو بھی سفر کیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا. باقی لوگوں کے جو توہمات ہیں ان کی کوئی بنیاد اور کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں پورے جو ہے نا اسلام کے اوپر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک فرامین طیبہ کے اوپر کامل یقین اور ایمان رکھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مولانا صاحب سے ماہ سفر سے متعلق انشاءاللہ مزید بھی معلومات ایسے ہی لیتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.